دشمن کے سامنے سرنڈر نہیں کیا، بناوٹی مزاج بنا کر رونا شروع نہیں کیا، بلکہ یہ کہو کہ تمہارے جو مرضی میں آئے کر لینا، خبیب تمہارے سامنے جھکنے والا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں میرے بزرگوں سے، میں پوچھنا چاہتا ہوں میرے ذمہ داروں سے، میں پوچھنا چاہتا ہوں میرے نوجوان نسل سے، کیا یہ جذبہ ہمارے اندر موجود ہے؟ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري۔ بزرگوں اور عزیز نوجوان ساتھیوں، اللہ کا شکر احسان فضل اور کرم یہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے دنیا کے 2000 باطل مذہبوں میں سے اسلام جیسے مذہب پر گامزن فرمایا۔ اللہ کا شکر احسان ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے آج کے اس پرفتن دور میں خالصتاً کتاب اللہ و سنت رسول پر عمل کرنے والا بنایا۔ اللہ کا شکر احسان ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے رب کے ربوبیت، رسول کے رسالت اور فکر آخرت کے لیے ایک کتاب کلام اللہ قرآن مجید ہمیں عنایت فرمائے۔ اللہ کا کروڑ کروڑ مرتبہ احسان عظیم ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نبی اور رسول عنایت فرمایا۔ عزیزان محترم، میں اپنی خوش قسمتی یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ نے چند بھائیوں کے ذریعے سے بھوپال کے سرزمین پر آنے کا موقع عنایت فرمایا۔ یہ ہمارا پہلا دورہ ہے جو بھوپال کے سرزمین پر ہے، اور اللہ کی توفیق، اس کے فضل، اس کے کرم سے حافظ مدثر صاحب کی جستجو اور کاوشوں کے ذریعے سے اللہ نے آج آپ کے سامنے جمعے کا خطبہ دینے کا موقع عنایت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عنایت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ عزیزان محترم، اسلام، اس کے تعلق سے اللہ وحدہ لا شریک لہ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 18 میں کہا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ کو تمام دینوں میں اسلام پسند ہے۔ اللہ اکبر۔ آئیے آج جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ میں اور آپ اسلام کی خاطر کر کیا رہے ہیں، اسلام کے خاطر ہم نے کیا قربانیاں دیں، اسلام کے خاطر ہم نے اپنے آپ کو، اپنے نفس میں کتنا ذبح کیا، اور اسلام کے خاطر میں نے اور آپ نے اپنے نفسانی خواہشات کو کتنا رون ڈالا۔ کیا نہیں اسلام کو چھوڑ کر ہم نے اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی میں لگے رہے اور یہ خواب غفلت میں رہے کہ نفسانی خواہشات کی پیروی کرتے کرتے نام اسلام کا لیتے لیتے میں جنت میں داخلہ لے لوں گا۔ یہ مناسب سی بات نہیں ہے، یہ مناسب والی بات نہیں ہے۔ عزیزان محترم، آؤ ان ہستیوں کا تذکرہ سن چلیں، اس کے بعد میں اور آپ اپنی اپنی زندگیوں میں محاسبہ کریں، دیکھیں کہ جنہوں نے اسلام کی سربلندی کے لیے، اسلام کو اونچا اٹھانے کے لیے، اسلام کو دنیا میں پہچان کروانے کے لیے، نبی کا ساتھ دینے کے لیے، جہنم سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے، جنت کو حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی قربت میں جانے کے لیے جنہوں نے قدم با قدم قربانیاں دی ہیں، ان میں سے میں اور آپ ہیں کہ 1% کی بھی قربانی دینے کے قائل نہیں ہیں۔ اسلام چاہتا ہے قربانی، اسلام چاہتا ہے مصیبت، اسلام چاہتا ہے آزمائش، اور میں کہتا ہوں کہ مجھے آزمائش بھی نہیں چاہیے، پریشانی بھی نہیں چاہیے، میں قربانی بھی نہیں دوں گا، اور مجھے مسلمانوں کے کیٹیگری میں شامل کر لیا بھی جائے اور جنت کو میرے ذہن سامنے پیش بھی کر دیا جائے، جو مناسب بات نہیں ہے۔ سارے کا سارا قرآن مدلل ہے اس بات کے اوپر کہ جن لوگوں نے اسلام کے خاطر قربانیاں دی، اللہ وحدہ لا شریک لہ انہی کو کامیابی عطا فرمایا اور انہی کے لیے جنت کے دروازے کھولے، انہی کے لیے رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ کا خطاب سے نوازا۔ آج شدید ضرورت ہے، حالات، واقعات پوری دنیا کے ملک سے لے کر شہر سے لے کر پوری دنیا کے حالات یہ بتاتے ہیں کہ مسلمان سدھر جائے تو حالات خود بخود ہی سدھر جائیں گے، لیکن ہم ہیں کہ اپنے زندگیوں سے آزادی نہیں چاہتے۔ وہی روزمرہ کی کامیابی، وہی روزمرہ کی روزی، وہی فکر، وہی غذا، وہی بچوں کے اسکول کو چھوڑنا، اسکول سے لانا، وہی دعوتیں، وہی غذا، وہی تفریحات، وہی رات بھر کا الوؤں کی طرح جاگنا۔ یہ حالات رکھ کر کے میں سمجھتا ہوں
کہ اس ملک کے حالات میرے موافق ہو جائیں گے، یا پھر جنید جیسے لوگوں کو جو زندہ جلایا گیا ہے انہیں اور تکلیف نہیں دی جائے گی ایسے نوجوانوں کو، تو پھر یہ خواب خرگوش ہے۔ یاد رکھنا تمہیں اٹھنا ہے اور اسلام کی باغ دوڑ کو سنبھالنا ہے، تمہیں اٹھنا ہے فجر کی نماز میں مسجدوں کو بھرنا ہے، تمہیں اٹھنا ہے قرآن کے پیغام کو کچے پکے گھروں تک پہنچانا ہے، تمہیں اٹھنا ہے نبی کی سنتوں پر عمل کرنا ہے، تمہیں اٹھنا ہے قرآن کے پیغام کو اپنے گھر سے لے کر پڑوسی اور ملک اور شہر تک پہنچانا ہے۔ یہ کام میں اور آپ کریں گے تو انشاءاللہ العزیز پھر دیکھیے گا کہ امن و شانتی کا وہ دروازہ کھلے گا جو ہمارے تصور سے باہر ہے، ورنہ حالات یہ بتلاتے ہیں کہ اب ہماری باری آ چکی ہے۔ جیسا تاتاریوں نے ہماری باری دیکھی تھی ویسی باری کھیل کھیلنے کی چکر میں قوم ہے، اور میں اور آپ ہیں کہ اپنے نیند سے غافل۔ سمجھتا کیا انسان آخر موت کب آنے والی ہے، کیسے آنے والی ہے، کب آنے والی ہے، کس مقام پر آنے والی ہے، اس کا کسی کو اندازہ نہیں ہے۔ اور میں آپ ہیں کہ موت سے غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں، آؤ ذرا ان کے کم وقت کے اندر ان کے واقعات کو سماعت کرتے چلیں اور سوچیں اس کے بعد اپنے گریبان میں منہ ڈال کر کہ کیا میں نے اسلام کے خاطر بھی کوئی قربانی دی ہے یا نہیں دی ہے۔ اسلام کا بول بالا تھا مکے کی سرزمین، لوگ لات منات عزا حبل کی پوجا کرنے والے، کعبے کا برہنہ طواف ہوا جاتا، سودی لین دین عام ہو چکا تھا، ہر طرف قتل خون غارت گری کا بازار گرم تھا، بات بات پر تلواریں نکالے کر ایک دوسرے کی قتل کیا جاتا تھا۔ ایسے ماحول میں اللہ وحدہ لا شریک لہ نے ایک برگزیدہ شخصیت جو محمد بن عبداللہ کے نام سے جانی جاتی تھی اب محمد رسول اللہ بنا کر مکے کی وادیوں میں گھما رہا ہے۔ میرا رب چنا تو ایسی بہترین شخصیت کو چنا، سبحان اللہ و بحمدہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی وادیوں میں ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک کے بعد دیگر لوگوں کے سامنے اسلام کی بات کو رکھتے ہیں۔ کیا تھا اس وقت میں؟ نہ نماز کی فرضیت تھی، نہ ماں باپ کے حقوق تھے، نہ پڑوسی کے حقوق تھے، نہ روزوں کی ذمہ داری تھی، نہ حج کے فرائض تھے، کچھ نہیں۔ تین نکات پر گفتگو ہوتی تھی: توحید، رسالت اور آخرت۔ میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان تین نکات پر قوم کے درمیان میں موجود ہے۔ اللہ اکبر! جب قوم کے درمیان میں میرا نبی موجود اور لوگوں کو سمجھا رہا ہے، بتا رہا ہے کہ دیکھو یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے، ایک اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی تمہارا مشکل کشا نہیں، حاجت روا نہیں، غریب نواز نہیں، بندہ نواز نہیں، وہ ہر مشکل کو آسان کرنے والا ایک اللہ ہے۔ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون کا نعرہ میرے نبی نے بلند کیا۔ حالات بدلتے رہے، دشمن اپنی طاقت سے آزماتا رہا، لیکن میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدلل باتوں کو لے کر اللہ کی توحید کا پیغام اور پرچم لے کر لوگوں کے درمیان میں دندناتے ہیں۔ انہی ماحول کے اندر ایک وقت ایسا آ گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے بازار میں نکلتے ہیں۔ غور سے سننا عزیزان محترم، اس کے بعد اپنی زندگیوں کا جائزہ لینا، میں بھی اور آپ بھی۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ غفلت کی زندگی میں جیتے رہیں اور غفلت کی موت مر جائیں اور سیدھا جہنم رسید ہو جائے۔ اللہ ہم سب کو بچائے، آمین۔ غرض کہنے کا مقصد یہ عزیزان محترم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے بازار میں ہیں اور آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ نئے نئے چہروں کے نظر آ رہے ہیں۔ آپ نے لوگوں کو جمع کیا اور توحید اور رسالت اور آخرت پر گفتگو شروع کی۔ اب جب گفتگو شروع کرنا تھا، ابو جہل جیسے آتنکوادی کو معلوم ہوا کہ یہ آدمی اسلام کی بات کر رہا ہے، ہمارے معبودوں کے خلاف بول رہا ہے، ہمارے مذہب ہمارے بڑوں کے خلاف کہہ رہا ہے، لہذا اس کے مشن کو یہیں روک دیا جائے۔ اور پھر ایک جم گٹھا جمع ہوا۔ ہمیشہ سے عادت رہی ہے باطل کی کہ ایمان والا ایک ہی ہوتا ہے اور جو باطل طریقے والے ہوتے ہیں وہ جھنڈ بنا کر کے آتے ہیں۔ جھنڈ بنا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کہنے لگے، محمد اپنے مشن کو روک دینا۔ اللہ کے نبی نے اپنی بات کو جاری و ساری رکھا تمام دشمنوں کے درمیان میں۔ اب ابو جہل نے داخلہ لیا اور کہا، زمین سے گرم گرم ریت کو اٹھاؤ، اس آدمی کے چہرے اور سر پر مل دو۔ اللہ اکبر! کس چہرے کی بات کر رہے ہو؟ نگاہ برق نہیں، چہرہ آفتاب نہیں۔ کسی شاعر نے بڑی بہترین بات کہی نبی کے چہرے کے متعلق
کہ نگاہ برق نہیں، چہرہ آفتاب نہیں، وہ آدمی ہے مگر دیکھنے کی تاب نہیں، ایک خوبصورت نورانی چہرہ لوگوں کے درمیان میں ہے، دشمن زمین سے جھکتا ہے اور گرم گرم ریت کو لیا، چہرے پر مل دیا، زخم آ گئے سر میں، بالوں میں ریت بھر دی گئی اور کہا کہ جاؤ یہاں سے۔ اب بے عزتی کرنے کا ایک نقطہ تھا رب کے درمیان میں کہ کسی کے سر میں ریت بھر دی جاتی تو اس کی بے عزتی ہو جاتی، لیکن انہیں کیا پتا تھا کہ جس کو آسمانوں والے نے انتخاب کیا ہے اس کے مشن کو روکنا اتنا جو ہے نا آسان نہیں تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زخموں کو لیے ہوئے اپنی بیوی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طرف آتے ہیں، گھر کی طرف، حجرے کی طرف۔ آپ نے گھر میں داخلہ لیا، وہ ہمدرد بیوی چہرے کو دیکھتی ہے اور سر میں ریت کو دیکھتی ہے، چہرے کے زخموں کو دیکھ کر کہتی ہے یا رسول اللہ لیٹ جائیے، آپ پانی گرم کر کے لاتی ہوں، کچھ پٹی میں جو ہے پانی میں کپڑوں کو ڈبا کر آپ کے چہرے کو جو ہے نا صاف کرتی ہوں۔ ابھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی لیٹے ہیں اپنے بستر پر، امت کی ماں آگے بڑھی، پانی کو گرم کیا اور کپڑوں کو ڈبانے لگی۔ اتنے ہی ماحول کے اندر کچھ لوگ آتے ہیں اور دروازے پر دستک دیتے ہیں، امت کی ماں دروازہ کھولتی ہے، پوچھتی ہے کیا ماجرا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ امت کی ماں اٹھائیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، شام کی سرزمین سے قافلہ آیا ہوا ہے، وہ قافلہ شاید چند گھنٹوں کے اندر واپس چلا بھی جائے، ان تک اگر ہماری بات نہیں پہنچے گی تو امانت میں خیانت ہوگی۔ میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں گفتگو پہنچی، آپ بے چین ہوئے، امت کی ماں آتی ہے اور ڈائریکٹ ہاتھ پکڑ کر کھڑا کر دیتی ہے، کہتی ہے یا رسول اللہ یہ زخم تو آنن فانن آج نہیں تو کل سوکھ جائیں گے، یہ سر کی ریت صاف بھی ہو جائے گی، لیکن آنے والے قافلے والوں سے ہماری ملاقات شاید دوبارہ نہ ہو۔ اللہ نے آپ کو اسی مشن کے لیے بھیجا ہے کہ لوگوں کو اچھائی کی طرف بلائے اور برائی سے روکے۔ میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تکلیف کو بھلا دیا اور اپنے آپ کو کھڑا کر دیا، پھر لوگوں کے درمیان میں موجود ہو گئے۔ ذرا غور کرنے کی بات ہے عزیزان محترم کہ وہ نبی اکیلا پورے مشن کو لے کر کے چل رہا ہے، آج کروڑوں کی تعداد میں میں اور آپ موجود ہیں، لیکن یہ اس مشن کو ہم نے آپ نے بند کر کے رکھ دیا ہے۔ اسی مشن کے ذریعے سے تو کامیابی ہے ہماری، اسی مشن کے ذریعے سے جنت ملنے والی ہے ہمیں، اسی مشن کے ذریعے سے تو جو ہے ہم کو کامیابی ملنے والی ہے۔ کب اٹھیں گے ہم، کب کریں گے دین کا کام، کب کریں گے اسلام کی جو ہے نعرے بلند، اب کب کریں گے گھر گھر تک قرآن کے پیغام کے پہنچانے کا اصول۔ عزیزان محترم آج اٹھیے، یہ تو تھے میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ان کے جاننے اور ماننے والوں نے اسلام کی آغوش میں جب پناہ لیا، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مایاناس قبیلے کے مالک ہے، لوگوں میں جن کی عزت بھی ہے، لوگ اب سے پہلے عزت بھی کر رہے ہیں، لیکن عزیزان محترم جب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اعلان کیا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، جب یہ اعلان کرتے ہیں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، دشمن چاروں طرف سے امٹ پڑتا ہے اور اتنا مارتا ہے کہ آپ کو سر سے پیر تک زخمی کر دیا جاتا ہے، اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ زمین پر گرے ہوئے ہیں، زخموں سے چور ہیں، بے ہوشی کا عالم ہے۔ ماں اور باپ آگے بڑھ کر آتے ہیں، سنا جاتا ہے کہ ہمارے بیٹے کو مار دیا گیا، اتنا زخمی کر دیا گیا۔ ماں اور باپ آگے بڑھتے ہیں اور آ کر کے کہتے ہیں ابوبکر اٹھ اور چل۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت تو دیکھیے اپنے نبی سے، اتنی محبت کہ جیسے ہی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوش میں آتے ہیں، جیسے ہی ہوش میں آئے سب سے پہلا سوال ابوبکر صدیق نے کہا میرے نبی کیسے ہیں؟ اللہ اکبر، یہ نبی کی محبت ہے عزیزان محترم۔ آج ہم فجر میں چل کر مسجد کو آ نہیں سکتے، نبی کی محبت کے دعوے دار ہیں۔ آج اپنے پینچوں کو ٹخنوں سے اونچا نہیں کر سکتے، نبی کی محبت کے دعوے دار ہیں۔ آج اپنے چہرے پر نبی کی سنت کو اگا نہیں سکتے، نبی کے دعوے دار ہیں۔ شادی بیاہ کے بیجا رسومات ختم نہیں کر سکتے، نبی کی محبت کے دعوے دار ہیں۔ یہ جھوٹی محبت سے باز آ جائیے، سچی محبت کر لیجئے، اللہ والے سچے میں بن جائیے، قرآن والے سچے میں بن جائیے، حدیث والے سچے میں بن جائیے، نبی سے حقیقی محبت کرنے والے بن جائیے، صحابہ کے نقش قدم پر چلنے والے بن جائیے۔ اللہ رب العزت نے بعض مقامات پر کہا کہ جو لوگ کہہ دیتے ہیں کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے اور اس پر جم جاتے ہیں تو اللہ آسمان سے فرشتوں کا نزول کرتا ہے تمہاری مدد کے لیے۔ کہاں ہے وہ قوم، کہاں ہے وہ طبقہ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کے بعد
اپنی بیوی کی محبت کو کم کر دیا، اپنی اولاد کی محبت کو کم کر دیا، اپنے ماں باپ کی محبت کو کم کر دیا، اپنے نفسانی خواہشات کی محبت کو کم کر دیا، اور زیادہ اگر بڑھا دیا تو اللہ کی اور اس کے رسول کی محبت کو بڑھا دیا۔ کہاں ہے وہ طبقہ؟ کہاں ملے گا وہ طبقہ؟ کلمہ موجود ہے، قرآن موجود ہے، نبی کی سیرت مبارکہ موجود ہے، صحابہ کے اقوال موجود ہیں، تمام چیزیں دنیا میں موجود ہیں، وہ طبقہ کہاں ہے جو ان باتوں کو لے کر کامیابی حاصل کرنے والا تھا؟ ہاں میرے عزیز نوجوان ساتھیوں، تمہارے لیے صحابہ کی زندگیاں ایک مشعل راہ ہیں، ایسی مشال اندھیرے میں روشنی کا کام کرنے والی نہیں، روشنی میں بھی روشنی کا کام کرنے والی مشعل ہے وہ، بشرطے کہ یہ نوجوان قوم اٹھے، یہ نوجوان قوم اسلام کو چاہے، یہ نوجوان قوم اسلام کا لبادہ اوڑھ لے، یہ نوجوان قوم اسلام کی باتوں کو دندناتے ہوئے لوگوں کے درمیان میں پھیلاتے ہوئے پھر جائے۔ آؤ ذرا دیکھتے ہیں، مختصر طور پر، مختصر وقت ہے، اس میں دیکھتے ہیں کہ ایک نوجوان مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ، 17 سال کی عمر ہے، only 17 years، سبحان اللہ و بحمدہ، 17 سال کا ایک خوبرو نوجوان جس نے زندگی میں کبھی پریشانی نہیں دیکھی، جس نے کبھی ننگے پاؤں نہیں پھرا، جس کا لباس دن میں 2 3 مرتبہ تبدیل ہوتا، خوشبو ایسی استعمال کرتا کہ ایک گلی سے گزرتا تو دوسری گلی والے گواہی دیتے کہ اس گلی سے مصعب بن عمیر کا گزر ہو رہا ہے، وہ خوشبو استعمال کرنے والا، جس نے کبھی بھوک کی تنگی نہیں دیکھی، جس نے کوئی پریشانی نہیں دیکھی، جس نے کپڑوں کی تنگی نہیں دیکھی، جوتے دن میں 2 4 بار بدل دیتا، پھر وہ ایک مرتبہ اتار دیتا تو دوبارہ پہننے کی نوبت پھر اسے نہیں آتی، اتنا مالدار باپ کا بیٹا، اتنی آرائش میں پلنے والا بیٹا، اتنی آرامیوں میں رہنے والا بیٹا، لیکن جب اس کے کان میں نبی کے الفاظ پہنچتے ہیں کہ کوئی معبود نہیں سوائے ایک اللہ کے، لات اور منات اور عزا سب بے فضول ہیں، حبل کو نہیں مانا جا سکتا، ایک اللہ کے سامنے مشکلوں کو حل کرنے کے لیے سر جھکایا جا سکتا ہے، جب یہ نعرہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کے کان میں پڑتا ہے، عزیز نوجوانوں تم اس واقعے سے سیکھنا سیکھو، اس واقعے کو اپنی زندگی میں لاؤ، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے جنت کی وہ بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں منتظر کر رہی ہیں، تمہارا جنت کی وہ خوشبو منتظر ہے، تمہاری جنت کے وہ در و دیوار منتظر ہے، تمہارے جنت کی وہ شہد اور دودھ کی نہریں منتظر ہے تمہاری، کہ کہاں ہے وہ نبی کی امتی جو اسلام پر چل کر اپنے آپ کو قربان کر کے آ جائے، ہم ان حوروں سے ان کا استقبال کر دیں گے، ان غذاؤں سے ان کا استقبال کر دیں گے، کہاں ہے عزیزان محترم وہ نوجوان؟ ہم پوچھنا چاہتے ہیں، ہم نے ہندوستان کا دورہ کیا ہے، آج مسلمانوں کی جو درگت ہو رہی ہے، میں کسی اور پر ظلم جو ہے نا اس پر الزام دھرنا نہیں چاہتا، قصور تو میرے گھر میں ہے، قصور تو میرے اندر ہے، قصور تو ہماری صفوں میں ہے کہ ہم اپنے رب کو بھول بیٹھے ہیں، ہم نے رسول کے کاوشوں کو بھلا دیا، ہم نے صحابہ کی جو ہے نا تکلیفوں کو بھلا دیا۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرتے ہیں، باپ اور ماں چچا مل کر ظلم کرتے ہیں، اتنا ظلم کرتے ہیں، اتنا ظلم کرتے ہیں کہ وہ بھاری بھرکم کپڑوں کو کھینچ لیا جاتا ہے، وہ جوتیوں کو نکال لیا جاتا ہے، وہ برہنہ کر دیا جاتا ہے، اب خوشبو سے بھی محروم، کپڑوں سے بھی محروم، کھانے سے بھی محروم، جوتوں سے بھی محروم، جو مشہور شخصیت تھی اس سے بھی محروم۔ مصعب بن عمیر 17 سالہ نوجوان نبی سے محبت کر لیا، کلمے کو اپنے سینے میں بسا لیا، اور پھر باپ اور ماں اور چچا نے 3 دن تک بھوکا پیاسا کال کوٹری میں ڈال کر رکھ دیا، ماں کی ممتا امڑ آئی، راتوں رات ماں نے گھر سے نکال دیا، نبی کی خدمت میں آ گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس حالت میں دیکھا کہ ایک پٹا ہوا ٹاٹ اپنے شرمگاہ کو چھپانے کے لیے مصعب بن عمیر بنا ہوا ہے، مکے میں کبھی اس نے ایسا لباس نہیں دیکھا تھا، نہ ایسا لباس پہنا تھا، ننگے پاؤں نکل کر آ رہا ہے، جس کی حالت بڑی کربناک ہے، 3 دن تک کھانا پانی بند تھا، حالت بڑی کربناک ہو چکی تھی، چکر اسے آ رہی تھی، انہی حالت میں ڈھلکتے ڈھلکتے ارقم بن ارقم کے مکان پہنچتا ہے مصعب بن عمیر۔ میرے آقا نے جب دیکھا کہ مصعب بن عمیر آ رہا ہے تو میرے آقا سے لوگوں نے کہا یا رسول اللہ دیکھیے مصعب بن عمیر کی حالت کیا ہے، پہننے کے لیے کپڑا نہیں ہے، چپل نہیں ہے، خوشبو نہیں ہے، اور ایسی حالت سے آ رہا ہے۔ میرے آقا کی نظر جب پہنچتی ہے مصعب بن عمیر پر تو لوگوں سے کہتے ہیں اے میرے ساتھیوں اسے مصعب بن عمیر نہ کہا جائے، یہ میری امت کا یوسف ہے، میری امت کا یوسف۔ اللہ اکبر، یہ لقب کب ملتا ہے عزیزان محترم؟ اب جب مصعب بن عمیر نے اسلام قبول کر لیا، تکالیف کو اپنے ذمے لے لیا، تکالیف کو بالائے طاق رکھ دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہنے لگے۔ کچھ دن کے بعد اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کی سرزمین سے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا اے
اے اللہ کے نبی ہم نے آپ کی باتوں کو سنا ہے، کوئی ایک مبلغ، کوئی ایک دین کا داعی، کوئی اسلام کا بتانے والا ہمارے ساتھ بھیج دیجئے، آپ ہجرت کر کے بعد میں آنا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، یہ درجہ میرے عزیز نوجوانوں، میرے ساتھیوں تم کو حاصل کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر اگر پڑی تو مصعب بن عمیر پر پڑتی ہے۔ مصعب بن عمیر سے کہتے ہیں اے مصعب بن عمیر چل کھڑا ہو جا، اللہ نے تجھے نبوت والے کام کے لیے چنا ہے، میرے آنے سے پہلے مدینے کی سرزمین پر جا اور اسلام کی ساری باتوں کو جو مجھ سے سیکھا اس کو پھیلاتا رہے۔ اور تعجب کریں گے آپ، نبی کے ہجرت کر کے مدینہ جانے سے پہلے کئی بڑے بڑے سورماؤں نے کلمے کو قبول کر کے مصعب بن عمیر پر ایمان لا چکے تھے۔ اللہ اکبر! کیا میرے عزیز نوجوانوں میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا تم نے اپنے پڑوسی کو کبھی خوش کیا ہے؟ کیا تم نے کبھی اپنے ماں باپ کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھے ہیں؟ کیا آپ نے کبھی محلے کے اندر بدنامی کا تو چولا نہیں جو ہے جھیلا پہ اوڑا ہے؟ غور کرنے کی بات ہے، وہ کہاں ہے عزیز نوجوانوں؟ کہاں ہے وہ نوجوان؟ ہم پوچھنا چاہتے ہیں وہ نوجوانوں سے، کہاں تمہاری جوانی ہے؟ چبوترے کی جوانی تمہاری، یوٹیوب کی جوانی تمہاری، فیس بک کی جوانی تمہاری، انسٹاگرام کی جوانی تمہاری، اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں نکل چکے ہیں جو اس امت کو تباہ کرنے کا ذریعہ بن چکے ہیں۔ وہ نوجوان کہاں جا رہے ہیں؟ ان کے ماں باپ کو ہوش کے ناخن لینا چاہیے، محلے کے ذمہ داروں کو ہوش کے ناخن لینا چاہیے، محلے کے ذمہ داروں کو ہوش کے ناخن لے کر ان کی اچھی تربیت کرنی چاہیے۔ بہت ساری خوبیاں ہیں اس امت کے اندر، لیکن اس امت کی رہبری میں بڑا سوال پڑ گیا ہے، بڑا ہی سوال پڑ گیا ہے کہ کون رہبری کرے ان کی، کون سدھارے ان کو، کون ان کے بد اخلاقی کو اخلاق میں تبدیل کر دے، کون ان کو ماں باپ کے سامنے خدمت کرنے والا بنا دے، کون ان کو جو ہے نا اپنی زبان سے اچھا الفاظ نکالنے والا بنا دے۔ آج شدید ضرورت ہے میرے بھائی، آج شدید ضرورت ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ اسی اسلام کو لانے کی پاداش میں بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا درگت بنائی گئی تھی۔ اسلام چاہتا ہے کہ اسلام کے خاطر تم قربانیاں دو۔ تم چاہتے ہو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیسے مار کھائی تھی؟ تمہیں پتا ہے کہ ایک بوڑھی 70 سالہ عورت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شرمگاہ کے اندر برچھی کو ڈلانا گوارا کر لیا، خون کے فوارے کو نکالنا گوارا کر لیا، ایڑیاں رگڑ کر اسلام کی پہلی شہید خاتون بننا گوارا کر لیا، لیکن اسلام کے سوداگروں سے سودا نہیں انہوں نے کیا۔ اڑ گئی کہ مار ڈالنا چاہتے ہو تو مار ڈالنا مجھے، لیکن میں اسلام کی دلال بننا نہیں چاہتی، اسلام کا سودا کرنا نہیں چاہتی۔ ایک 70-75 سالہ بوڑھی اپنے آپ کو قربان اور شہید کر دیتی ہے اسلام کے خاطر۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، فجر میں ہماری مائیں کتنی اٹھتی ہیں جو ہے گھروں میں، دادیاں کتنی اٹھتی ہیں گھروں میں، بہنیں بیویاں کتنی اٹھتی ہیں گھروں میں؟ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ہم اٹھ کر 4 قدم جا کر اپنے گھر میں وضو بنا کر فجر کی نماز ادا نہیں کرتے، لیکن خواہش مند ہے تو بڑی جنت کے خواہش مند ہے، اگر خواہش مند ہے تو بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں کے ہم خواہش مند ہے۔ کہاں سے یہ ملے گا؟ عزیزان محترم، قربانیاں دو، پھر دیکھنا اللہ وحدہ لا شریک لہ کیسے کامیابیاں ہمارے گھروں تک داخل کر دے گا انشاءاللہ۔ اسلام پر چلنے والوں کو اللہ مصیبت تو دے سکتا ہے لیکن ناکام نہیں کرتا۔ 313 کی جماعت یاد رکھنا ہمیشہ، جن کے پاس کچھ نہیں تھا، ہاتھ میں ہتھیار نہیں تھے، پیر میں چپل نہیں تھے، ہتھیار تھے تو ٹوٹے ہوئے تھے، اوپر کی قمیص ہے تو تہبند نہیں تھا، تہبند تھا تو اوپر کی قمیص نہیں تھی۔ یہ تمام تر مشکلات کو مکے کی سرزمین پر جھیل کر ابھی مدینہ آئے ہوئے ہیں، چند ہی عرصہ گزرا ہے، اللہ کے نبی نے اعلان کر دیا اب چلو دشمن سے لڑنا ہے، دشمن سے بھڑنا ہے، دشمن کو مزہ چکانا ہے، اپنا جو نقصان مکے میں ہوا ہے اسے حاصل بھی کرنا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ 313 کی ایک نہتی جماعت پیدل سوار چل رہی ہے، گھوڑوں کی تعداد انگلیوں پر گنے جانے والی، اونٹوں کی تعداد انگلیوں پر گنے جانے والی۔ نبی کے ایک اشارے پر کہا یا رسول اللہ چلیے۔ اللہ کے نبی نے کہا دیکھو حالات اگر کرونا ہو جائیں تو کیا تم ہمیں چھوڑ کر چلے جاؤ گے؟ صحابہ نے کیا جواب دیا تھا عزیزان محترم؟ صحابہ نے جواب کیا دیا تھا؟ کہا تھا یا رسول اللہ ہم یہود و نصارہ نہیں، ہم آپ کو چھوڑ کر جانے والے نہیں، ہم آپ کے امتی ہیں، آپ کا خون ہمارا خون، ہمارا خون آپ کا خون۔ ہم یہود و نصارہ اگر ہوتے تو شاید چھوڑ کر جاتے، موسیٰ کو لوگوں نے چھوڑ دیا تھا۔ یہ نعرہ کب دیں گے تم؟ یہ نعرہ کب نکلے گا تمہاری زبانوں سے؟ یہ نعرے کے تحت کب آئیں گے تم؟ اپنی نفسانی خواہشات کو چھوڑو، پھر دیکھنا اسلام کے پرچم تلے آؤ،
اللہ وہ مزے چکائے گا جو تمہیں اندازہ بھی نہیں ہوگا، وہ مٹھاس دے گا جس کا تمہیں اندازہ بھی نہیں ہوگا، وہ محبتیں بھی دے گا جس کا تمہیں اندازہ نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ میدان بدر کے اندر موجود ہیں معمولی 313 کی وہ جماعت، 1000 کے بڑے لشکر، ہاتھیوں سے، اونٹوں سے، گھوڑوں سے لدا ہوا، ہتھیار سے لدا ہوا، ذرا پہنا ہوا، ایک وقت میں 10 اونٹ کاٹ کر کھانے والی 1000 کی قوم۔ جب آمنا سامنا ہوا، سبحان اللہ و بحمدہ، اللہ نے صحابہ کے دلوں کے اس منظر کو دیکھا اور اللہ نے آسمان سے فرشتوں کا نزول کر کے دشمن کو ایسا پسپا کر دیا کہ آج دنیا کے بڑے بڑے کرنل اور جنرل، بڑے بڑے فوجی افسران اس واقعے کو چھیڑے بغیر نہیں رہ سکتے کہ وہ 313 کو کامیابی ملی تو کیسے ملی۔ اللہ اکبر۔ تم کتنے ناکام ہو، نکمے ہو کہ بہنوں کے جسموں سے برقع اتار دیا جاتا ہے، میں مرغے مسلم کھاتے رہتا ہوں، میرے بھائیوں کو گاڑیوں میں ڈال کر جلا دیا جاتا ہے، میں اچھی غذائیں کھانے سے باز نہیں آتا، میں اسلام پر پابندی لگانے کی بات سنتا ہوں لیکن اس کا جواب دینے سے میں قاصر ہوں۔ آج کئی مدارس ایسے ہیں جو مقفل کر دی گئی ہیں، خفل ڈال دی گئی ہیں، کئی مساجد پر بلڈوزر کا نشانہ تیار کھڑا ہوا ہے، کئی علماء آج جیل کی صحبتیں برداشت کر رہی ہے۔ کیا ہمارے اندر سے یہ حمیت ختم ہو گئی کہ مولانا کلیم صدیقی کے لیے دعا نہ کی جائے جو آج جیل کی صحبتیں برداشت کریں گے؟ کیا اب میں سے کسی نے اٹھا ہے اور یہ جذبہ پیدا کیا ہے کہ ہمارے ان علماؤں کو جو جیل کی صحبتوں میں ڈالا گیا ہے کتنی تکلیفیں ذہنی طور پر انہیں دی جا رہی ہیں؟ یا آپ کا بھائی پہنچا وہاں تک، یا آپ کا بھائی پہنچا وہاں پر، اس لیے نہیں پہنچا کہ میری واہ واہ ہو جائے، میں نے اپنے دل میں اپنے علماؤں کا درد محسوس کرتا ہوں، اپنی یہ امت کا درد محسوس کرتا ہوں، اپنی ماں بہنوں کا یہ درد محسوس کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ کہاں گئی ہماری حمیت، کہاں گئی ہماری محبت؟ یہ ان کا، یہ ہمارا نہیں، یہ ان کا ہے۔ استغفر اللہ۔ دشمن کی نظر میں سبھی مسلمان ہیں، مسلمان آپس میں ایک دوسرے کو کافر کہتا ہے۔ عجیب فلسفہ ہے مسلمانوں، یہ بدلو اس چیز کو۔ ایک آخری بات بتا کر اپنی بات کو میں ختم کر دوں انشاءاللہ۔ یہ تو تھی مکے سے ہجرت سے پہلے اور ہجرت تک۔ اب آؤ بدر کے بعد کے واقعات، ایک واقعہ رکھتا ہوں صرف تاکہ ہمارے اندر جذبہ پیدا ہو جائے۔ میرے صحابہ نے اسلام کے لیے کیسی قربانیاں دیں، اسلام کے خاطر اپنے آپ کو کیسا، دشمن اگر نوچ بھی لیتا تو اف نہیں کرتے۔ وہ صحابہ کی جماعت سے میرا اور آپ کا تعلق ہے، صرف نظریہ بدل چکا ہے۔ بدر کے بعد کے حالات، مکے کے ایک طرف بدر میں کامیابی ملی لیکن مکے کی سرزمین پر جو مسلمان بچ گئے تھے ظالموں نے ان کی موب لنچنگ کرنا شروع کی۔ یہ موب لنچنگ سے کہہ دینا دشمن سے کہ ہمیں نہ ڈرائے موب لنچنگ سے۔ موب لنچنگ تو ہمارا ورثہ ہے الحمدللہ، ہم کبھی گھبراتے نہیں ہیں، اسی لیے کہ یہ دنیا میں ہمیشہ رہنا ہمیں نہیں ہے، بلکہ یہ دنیا جس وقت بھی اسلام کے خاطر ہم کو مسلمان سمجھ کر مارا جائے گا اور یہ دنیا چھوٹ جائے گی، آنن فانن جنت کے دروازے ہمارے لیے کھول دیے جائیں گے انشاءاللہ۔ ذہن میں رکھنا عزیزان محترم، جب مکے کی سرزمین پر کچھ صحابہ کرام بچے ہوئے تھے، ان میں ایک صحابی کا نام ملتا ہے خبیب بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ اکبر۔ غور سے سننا عزیزان محترم، اور وہ نام کی تاثیر آج تک ہے کہ جس نے MMF میں بڑی کامیابی حاصل کی، اسلام کا سربلند، مسلمانوں کا سربلند کر دیا، وہی خبیب، وہی نام کی تاثیر۔ خبیب بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ کو گھیر لیا گیا، زنجیروں میں جکڑ دیا گیا اور پھر اس طرف لے جایا جا رہا ہے جہاں لوگوں کا قتل کیا جاتا ہے، لوگوں کو پھانسی دے دی جاتی ہے۔ اس میدان کی طرف خبیب بن عدی اکیلے، تمام کا تمام مشرکوں کا ٹولہ ایک طرف، اور لوگ نعرے بلند کر رہے تھے کہ خبیب کو مار دیا جائے، قتل کر دیا جائے، نہ چھوڑو اسے۔ خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دھیرے دھیرے کشاں بکشاں اس مقام کی طرف رواں دواں ہیں۔ انہی مجموعے کے اندر ایک اور شخص ہے جو مکے کی سرزمین پر ہے، جو ابھی ایمان نہیں لایا تھا، سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پڑھو کبھی ان کی سیرتوں کو پڑھو دوستو،
ایمان تازہ ہو جائے گا، یہ جسم میں جو خون گاڑھا ہو گیا ہے نا یہ پتلا ہوگا اور جذبہ بھی پیدا ہوگا انشاءاللہ تعالی، انشاءاللہ العزیز، اور پھر اللہ کی نصرتیں اور فتح آسمان سے آئیں گی۔ خبیب بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ کو اس مقام پر لے جایا گیا جہاں پر لوگوں کو قتل کیا جاتا ہے اور جہاں پر لوگوں کو پھانسی لگائی جاتی ہے۔ خبیب بن عدی پہنچے، سعید بن عامر کہتے ہیں میں بھی اس مجموعے کے اندر موجود تھا، لاما سا آدمی تھا، لوگوں کے اوپر سے سارا منظر میں دیکھ رہا تھا۔ خبیب بن عدی کے چہرے پر میری نظر پڑی تو خبیب بن عدی کو میں دیکھتا کیا ہوں کہ ان کے چہرے پر غم کے آثار نہیں ہے، پریشانی بھی نہیں ہے، بہوں میں گرا بھی نہیں ہے، اور ان کا چہرہ تمتما رہا ہے، ایک نورانی چہرہ ہے اور چہرے پر مسکراہٹ بھی ہے۔ خبیب بن عدی چلے، اس مقام پر کھڑا کر دیا گیا، لیکن خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دشمنوں سے پلٹ کر کہا اے میرے ساتھیوں 2 رکعت نماز پڑھنے کا موقع دے دیا جائے، اس کے بعد تمہارا جو چیز ہے کر لینا۔ حکم ہو گیا اور پھر اعلان ہو گیا کہ انہیں 2 رکعت نماز پڑھنے دی جائے۔ تمام لوہے کے لباس کو اتار کر بازو رکھ دیا گیا اور جلدی جلدی خبیب بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں اور پلٹ کر دشمن سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں اے میرے ساتھیوں ہم نے نماز کو جلدی کیوں ادا کر دیا؟ پتہ ہے تمہیں ہماری نماز تو لمبی ہوا کرتی ہے، ہم نے نماز کو جلدی اس لیے ادا کر دیا کہیں تمہارے ذہن میں یہ سوال پیدا نہ ہو کہ خبیب موت کے ڈر سے اپنی نماز کو لمبی کر دیا ہے۔ اللہ اکبر، کتنی سوچ میرے صحابہ کی یارو، کتنی اونچی سوچ میرے صحابہ کرام کی، کتنا اونچا معیار میرے صحابہ کرام کا۔ اور دشمن تمام کا تمام جو ہے لبادہ لوہے کا اڑا دیا اور پھر خبیب بن عدی کی طرف آگے بڑھے۔ شہید بن عامر سارے منظر کو دیکھ رہے ہیں اور ابھی اسلام قبول نہیں کیے تھے، اور خبیب بن عدی کی طرف وہ ظالم مجموعہ جو مام لنچنگ کرنے والا ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے، اپنے ہاتھوں میں چاقو اور تلوار لیا ہوا ہے۔ زندہ آدمی خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے ہیں اور ایک آدمی آگے بڑھا اپنے ہاتھ سے تیز چاقو نکال کر زندہ انسان کے کان کاٹ رہا ہے۔ میرے خبیب بن عدی کے منہ سے چیخ نکل گئی، کوئی آ رہا ہے ناک کاٹ رہا ہے، کوئی جسم پر ضرب لگا رہا ہے، کوئی آنکھ میں چاقو لگا رہا ہے، کوئی زبان کو کاٹ رہا ہے، زندہ آدمی ہے ہونٹوں کو کاٹ رہا ہے۔ سعید بن عامر کہتے ہیں ایک ایسا آدمی ہے جو صرف چلا رہا ہے، اپنے رب کو پکار رہا ہے، ان سے معافی چاہ لیتا تو شاید اسے معافی مل جاتی، لیکن خبیب بن عدی معافی نہیں چاہتے رہے اور زندہ آدمی کا مسئلہ کیا گیا اور دیکھتے دیکھتے خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مالک حقیقی سے جا ملتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لیکن دشمن سے کبھی انہوں نے سودا نہیں کیا، دشمن کے سامنے اپنے آپ کو نڈھال نہیں کیا، دشمن کے سامنے سرنڈر نہیں کیا، بناوٹی مزاج بنا کر رونا شروع نہیں کیا، بلکہ یہ کہو کہ تمہارے جو مرضی میں آئے کر لینا، خبیب تمہارے سامنے جھکنے والا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں میرے بزرگوں سے، میں پوچھنا چاہتا ہوں میرے ذمہ داروں سے، میں پوچھنا چاہتا ہوں میرے نوجوان نسل سے، کیا یہ جذبہ ہمارے اندر موجود ہے؟ کیا یہ جذبہ ہمارے اندر موجود ہے؟ نہیں عزیزان محترم، تو پھر آئیے اسلام کے خاطر قربانیاں دینے کی طرف آئیے۔ وقت اور حالات تمہیں چتاونی دے رہے ہیں، یہ وقت اور حالات تمہیں چتاونی دے رہے ہیں کہ تمہاری ذمہ داریاں اس ملک پر کیا ہیں۔ اگر تم خاموش ہو جاؤ گے تو پھر یاد رکھنا جن علماؤں نے اپنے آپ کو شہید کروانا گوارا کر لیا لیکن انگریزوں کی غلامی گوارا نہیں کی، ان علماؤں نے اپنی قربانیوں کے ذریعے سے اسلام کو اس ملک میں زندہ رکھا، اسلام کو زندہ رکھا اور انگریزوں کے یہاں سے بھاگنے پر مجبور کیا۔ اگر تم خاموش ہو جاتے ہو تو پھر تمہارا شمار ساورکر میں کر دیا جائے گا۔ جس نے معافی نامہ دے کر کے اپنے آپ کو سرنڈر کر لیا تھا، تکلیفوں کو جھیلنا اس کے مقدر میں نہیں تھا، لیکن ہم نے اس ملک کو آزادی دلانے کے لیے، اسلام کو زندہ رکھنے کے لیے ہماری ماؤں نے اپنی چھاتیوں کو کٹوا کر اس میں نمک بھرانا گوارا کر لیا، لیکن کبھی کسی غیر کے سامنے سرنڈر نہیں ہوئے۔ آج اسلام یہی چاہتا ہے تم سے، آج اسلام یہی چاہتا ہے تم سے۔ یہ بے غفلتی کی زندگی، یہ بے غیرتی کی زندگی، یہ خواب غفلت کی زندگی، یہ دنیا پرستی کی زندگی، یہ نفسانی خواہشات پر چلنے کی زندگی، یہ حرام کھانوں کی زندگی ہمیں تباہ اور برباد کر کے رکھ دیا۔ آؤ اسلام کی طرف آؤ، پھر دیکھنا انشاءاللہ اللہ آسمان سے کیسے فیصلوں کو صادر کرتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ ہم سب کو ایک بنائے اور نیک بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ یا اللہ ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم جو ہے نکمے ہو چکے ہیں،
کمزور ہو چکے ہیں، بزدل ہو چکے ہیں، اللہ ہمارے اندر خالد بن ولید جیسے رہنماؤں کو پیدا فرما میرے پاک پروردگار۔ یا اللہ ہمارے اندر عمر بن خطاب جیسے فیصلہ کرنے والوں کو پیدا فرما میرے پاک پروردگار۔ یا اللہ جو مالدار اس امت کے اندر ہیں میرے غفور و رحیم، یا اللہ انہیں عثمان و غنی جیسی صفت والا بنا دے میرے پاک پروردگار۔ یا اللہ طاقت کی اگر بات آئی تو علی جیسے طاقتور لوگوں کو ہمارے اندر پیدا فرما دے میرے پاک پروردگار۔ بردباری کا معاملہ اگر آ جائے تو ابوبکر صدیق جیسے لوگوں کو ہمارے اندر پیدا فرما دے میرے پاک پروردگار۔ یا اللہ جمعے کو نہیں 5 وقت مسجدوں کو بھرنے والے بنا دے میرے پاک پروردگار۔ بالخصوص فجر کی نماز میں مسلمانوں کی کثیر تعداد کو مسجدوں میں آنے والا بنا دے میرے پاک پروردگار۔ یہ جو نحوست ہمارے اندر آئی ہے راتوں کو جاگنے کی میرے اللہ، اس نحوست سے ہماری حفاظت فرما میرے پاک پروردگار۔ یا اللہ تجھ کو تیرے تمام ناموں اور صفات کا واسطہ ہے، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔